إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد. کروڑوں مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد. زوال اسم محمد پر خدا آنے نہیں دیتا، اور کوئی رستہ نہیں دیتا کسی گستاخ کو عابی. کوئی رستہ نہیں دیتا کسی گستاخ کو عابی. محمد معاف بھی کر دے خدا جانے نہیں دیتا. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی ہر ایک کامیابی کو حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں پوشیدہ ہے. اگر اللہ کی رضا کو بھی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیمات رسالت کو عام کرنا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات ایک روشن چراغ ہیں. آپ کی تعلیمات آب حیات ہیں، اور یہ دنیا کا نظام تبھی تک قائم ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں موجود ہیں. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا سے ختم ہو گئی، اسی دن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ختم فرما دے گا، اس دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ انسان، جنات، دیگر مخلوقات، یہ ساری کی ساری اسی دن ختم کر دی جائیں گی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کر دیا گیا. آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عظمت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس امت کو جو خیر امت کا خطاب ملا ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی ہے، جنت کا رستے کا پتہ چلا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ معلوم ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. آپ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو تمام شہروں سے افضل بنا دیا. آپ کی نسبت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری ماؤں کی سردار، پوری کائنات کی ماؤں کی سردار ہیں. آپ کی نسبت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ کہا جاتا ہے. آپ کی نسبت کی برکت سے آپ کے ماننے والوں کی تعداد کل قیامت کے دن
دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، دوسرے نبیوں کی امتیوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، اور نہ جانے کیا کا مقام اور مرتبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، زندگی بھی، جسم بھی، جسم کے اعضاء بھی، دنیاوی دولت، اخروی دولت، یہ سورج، یہ چاند کی نعمت، یہ زمین اور آسمان کی نعمت، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے بدنصیب لوگ ہیں، ایسے غلیظ اور بدبودار لوگ ہیں، اور گندے غلیظ ترین جانور سے بھی زیادہ غلیظ اور غلاظت سے بھی زیادہ بدبودار وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ معافی بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایسے لوگ اپنے مذموم اور ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں ہیرو بن جاتے ہیں، ان کے لوگ ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اپنی نظروں پر بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ان کا معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے واسطے زمینی طور پر قانونی کارروائی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ بعد میں کسی کو ہمت نہ پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر سکے، کیونکہ ایسے لوگوں کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی یہ جرات کرتے ہیں، یہ ہمت کرتے ہیں اور یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی بک کر چلے جاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، مسلمانوں کے لیے آزار کا سبب بنتا ہے، اور اس کو وہ آزادی رائے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم رائے کی آزادی کا حق رکھتے ہیں، جبکہ رائے کی آزادی کا حق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کے مقدسات کو نشانہ بنایا جائے، کسی کی مذہبی چیزوں کو نشانہ بنا کر کسی قوم کا یا کسی مذہب کا یا کسی ملت کا مذاق اڑایا جائے۔ تو عام طور پر اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں اس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں یہ گندے الفاظ، اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات بنایا ہے، جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے سبب کائنات بنایا ہے، اور جس شخصیت کے صدقے اور طفیل میں یہ ساری دنیا بنائی گئی ہے، جس کے صدقے میں آسمان اور زمین کا نظام سجایا گیا ہے، اور جس کے صدقے میں ان ناپاکوں کو بھی وجود ملا ہے، جس کے جو ناپاک لوگ اس شان اقدس کی ہستی کی شان میں، اس عظیم الشان ہستی کی شان میں نازیبہ کلمات بولتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایسے واقعات کے تدارک کے لیے، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلے تو ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی بیہودہ قسم کے الفاظ بول کر نکل جائیں،
اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ترقی کے دور میں بھی انسانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتا ہے، آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کو نہیں جانتا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا اپنوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ جان کے پیاسوں کو کس طرح دعائیں دیا کرتے تھے، آپ پتھر مار مار کر لہو لہان کرنے والوں کو ان کے لیے بھی رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو ان کو خود احساس ہوگا، خود شرمندگی ہوگی کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے خلاف کیسے الفاظ ہم نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرورت اور ہماری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو اپنائیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سید مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو علوم نبوت سے مالا مال تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عشق نبی سے بھی مالا مال کیا تھا، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں، دارالحدیث میں حدیث کا درس چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے مال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بات تو ہر مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کہ انسان اپنی ذات پر گالی برداشت کر لیتا ہے، اپنے والدین کی ذات پر بھی گالی برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی کی ذات پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے، اس کی وجہ محبت نہیں ہے۔ مسلمان اپنی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اس کی وجہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر اس کی وجہ محبت ہوتی تو محبوب کی ہر ادا پر عاشق قربان ہو جاتا ہے، محبوب کی ہر ادا پر عاشق فدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کی تعلیمات کیا ہے اور یہ نبی کے نام لے کر عشق اور محبت کے دعویٰ کرنے والوں کے اعمال کیا ہے۔ اگر یہ حقیقی محبت ان کے اندر پائی جاتی تو پھر یہ ویسے ہی بن کر دکھاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو فرمایا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیا وجہ کہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا؟ فرمایا اس کے اندر پوشیدہ طور پر اپنی انا کی توہین پائی جاتی ہے، کہ انسان اپنی انا کے خلاف اس بات کو سمجھتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس ذات کو میں نبی مان رہا ہوں اس کو تم بولنے والے کون ہوتے ہو۔ اس کی وجہ یہ وجہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان برداشت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ میں جس ذات کو اپنا نبی مان رہا ہوں اس کے خلاف بولنے والے تم کون ہوتے ہو۔ ورنہ فرمایا اگر محبت کی وجہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو لے کر کے عرش سے تشریف لائے تھے اور جو نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفے میں دی تھی، وہ نماز مسلمان کیوں ضائع کرتا ہے؟ اگر نبی سے محبت ہوتی تو مسلمان نماز ضائع کرتا؟ اگر نبی سے محبت ہوتی تو جو نبی کو گالی دینے والے ہیں ان کے جیسے چہرے مسلمان بنا کر پھرتا، پھر اپنے نبی کے جیسا چہرہ بناتا۔
اگر نبی سے محبت ہوتی تو ان کے لباس کیوں استعمال کرتا مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ آپ ایک طرف ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف انہی کے جیسے لباس بھی پہنتے ہیں، انہی کے جیسے طرز معاشرت بھی اپناتے ہیں، انہی کے جیسے معاملات بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ محبت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمان اپنی انا کو ٹھیس پہنچتا ہوا محسوس کرتا ہے، اس لیے مسلمان برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ورنہ اگر محبت اس کی وجہ ہوتی تو محبت محبوب جو ہے، عاشق جو ہے اپنے محبوب کے ہر ادا پر فدا ہوتا ہے، پھر مسلمان نبی کی کوئی سنت چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ اگر نبی سے واقعی محبت ہوتی تو نبی کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک قول کے اوپر، ایک ایک فعل کے اوپر مسلمان قربان ہو جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس کے خلاف پائی جاتی ہے۔ مسلمان اگرچہ زبان سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن عمل اور کردار اس کا کچھ اور ہی کہتا ہے۔ عمل اور کردار سے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ ان کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی برکتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور اخروی برکتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، وہاں پر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی، آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کی شفاعت کے بغیر ہمارے لیے جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی برکتیں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہیں اور اخروی برکتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اولاد سے بڑھ کر ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے، جتنا پینا ضروری ہے، جتنا سانس لینا ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر انسان کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کی ادائیگی کرے، کیونکہ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم سب کے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ نہ ماں باپ کا اتنا زیادہ حق ہے، نہ اولاد کا اتنا زیادہ حق ہے۔ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ اس کی نظر میں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، میں ہر چیز سے زیادہ اس کا پسندیدہ نہ بن جاؤں۔ تو اب ایک مسلمان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے اور خاتم النبیین مانا جائے۔ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کو عظمت اور احترام دیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر تمام لوگوں کی طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اور فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، فرمایا ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ ایک بھی نبی کا اگر انکار کر دیا تو وہ جہنمی ہے۔ ایسا نہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں بعض نبیوں کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کا ماننے والا، سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا، ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا، نوح علیہ السلام کا ماننے والا، کسی بھی نبی کو ماننے والا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
ما سمع بی من هذه الامت یہودی ولا نصرانیہ، جو بھی یہودی یا عیسائی یا اور کسی مذہب کا ماننے والا، وہ دنیا کے کسی بھی پرانے سے پرانے مذہب کا ماننے والا ہو، وہ بڑے سے بڑے نبی کا پیروکار کیوں نہ ہو، وہ کتنے بھی بڑے نبی کا امتی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس امت میں سے، اس زمانے میں سے، اگر اس کو میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں آ چکا ہوں دنیا میں، اللہ کے آخری رسول تشریف لا چکے ہیں، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور پھر وہ مر جائے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، فرمایا الا کان من اصحاب النار، ایسا آدمی جہنمی ہوگا۔ نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہے، لیکن اگر اس نے میری نبوت کو تسلیم نہیں کیا وہ جہنمی ہوگا۔ اور یہ حکم صرف امتیوں کے لیے نہیں ہے، یہی حکم نبیوں کے لیے بھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، 4-5 ہفتہ پہلے خطبے میں نے اس آیت پر بڑی وضاحت سے بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبیوں کو حکم فرمایا کہ تمہیں بھی میرے آخری نبی پر ایمان لانا پڑے گا، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ان کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی نبوت اور رسالت نہیں ملے گی، اور تم کو ہم نبیوں کی لسٹ سے نکال کر فاسقوں اور فاجروں کی فہرست میں شامل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نبیوں کو فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا مزہ پا جاتا ہے، ایمان کی لذت پا جاتا ہے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن اقدس میں بے شمار آیتیں نازل فرمائیں، آپ کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کے بارے میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کچھ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہنے لگے اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو پاگل کہا۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ان ھذا الا ساحر کذاب، ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کہیں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اور کہیں پر انہوں نے صاف صاف کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ تو کافروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی شان میں بیہودہ قسم کے کلمات انہوں نے بولے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جائیے زمین پر، میرے محبوب اداس ہیں۔ اداس کیوں ہیں؟ کہ میں ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، میں ان کو راہ حق کا راستہ دکھاتا ہوں، میں ان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، میں ان کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے شاعر کہتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل جائیے میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب اداس ہیں، غمگین ہیں، ان کے لیے تسلی کا سامان لے کر کے جائیے، قرآن کی آیت جا کر ان کو سنائیے، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے یاسین مجھے قسم ہے اس عظمت والے قرآن کی، اس حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اگر یہ دنیا کے بیہودے قسم کے لوگ اور یہ گھٹیا قسم کے لوگ اور یہ 2 ٹکے کے لوگ اور یہ معمولی درجے کے لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کو ان کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ ان کی بات کو پیروں کے تلے رون دیجئے، ان کی بات کو جوتوں کی نوک پر رکھ کر اڑا دیجئے، ان کی بات کو آپ اہمیت نہ دیجئے، یہ 2 ٹکے کے لوگ آپ کو نبی مانے نہ مانے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں کائنات کا رب،
میں آسمانوں کو بنانے والا رب، زمین کا پیدا کرنے والا رب، ہزاروں عالم کا پیدا کرنے والا رب، جنت کو جہنم کو بنانے والا رب، فرشتوں کو بنانے والا رب، عرش و کرسی کو بنانے والا رب، ساری کائنات کا مالک اور خالق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب میری گواہی آ گئی، یہ دو ٹکے کے انسانوں کی اگر انکار آپ کی طرف آتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے نبی کو پاگل کہتے ہو؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو قلم لکھتی ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آگے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کی قسم آپ پاگل نہیں ہیں، اور فرمایا آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، ان کو دھتکارا، ان کے اوپر لعن طعن فرمائی، اور فرمایا اے ذلیلوں اور خوار انسانوں، تم اس ہستی کو پاگل کہتے ہو جس کی تعریف لکھتے ہوئے قلم نہیں تھکتے ہیں، جس کے چہرے کے دیدار کر کے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آنکھیں روشن ہوتی ہیں، جس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، جس کا ساتھ پا کر لوگوں کو قرب مل جاتا ہے، جو قول میں سچا ہے، فعل میں سچا ہے، جس کا کردار پاکیزہ ہے، جس کے اخلاق عمدہ اور نفیس ہیں، اور جس کا خلق عظیم ہے، ایسے آدمی کو تم پاگل کہتے ہو؟ تم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کی گواہی دی، آپ کے کردار کی گواہی دی، آپ کے اخلاق کی گواہی دی، آپ کے ادب اور احترام کی گواہی دی۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ کی نظر میں پاگلوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو آپ کی شان میں اس طرح کی بیہودہ باتیں بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الحجرات، اس سورت کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا ملاقات کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی وفد باہر سے آتا تھا تو اس وفد کا کسی کو امیر بنا دیتے تھے، کسی کو ذمہ دار بنا دیتے تھے تاکہ ان کو رہنمائی ہو، ان کے لیے پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ان کا مسئلہ وہ امیر ان کا حل کر دیا کرے۔ ابھی مشورہ چل رہا ہے کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی کلام نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر حضرت قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیا جائے۔ دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، انہوں نے کہا نہیں، ان کے اوپر اقرع ابن حابس کو امیر بنانا چاہیے۔ تو جب عمر نے ابو بکر کے خلاف نام پیش کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا عمر تمہارا کام میری مخالفت ہی کرنا ہے، میں ایک بندے کا نام پیش کر رہا ہوں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے دوسرے بندے کا نام پیش کرنے کی؟ عمر نے کہا نہیں، میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، میری نظر میں جو بہتر آدمی ہے میں نے رائے پیش کی، آپ کی نظر میں جو بہتر آدمی ہے آپ نے رائے پیش کی۔ ابھی دونوں حضرات بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی مجلس میں یہ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے آواز بلند ہو گئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے پہلے اپنی رائے پیش کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب نبی موجود ہے تم کون ہوتے ہو رائے پیش کرنے والے؟ جب نبی کی ابھی رائے نہیں آئی ہے، نبی کا مشورہ نہیں آیا ہے، ابھی نبی خاموش بیٹھے ہیں، تو تمہیں اجازت نہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے اپنے الفاظ تم نبی کے سامنے پیش کر سکو۔ اور تمہاری جرات کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی؟ فرمایا اللہ سے ڈرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی اگر مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کے بولنے سے پہلے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نبی کھانے کی مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کے کھانے سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں چل کر جا رہے ہو، آپ کے قدم سے آگے کسی کو قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سواری پر سوار ہو تو آپ کی سواری کے آگے کسی کو سواری
چلانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اتنے ہی پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آئندہ کبھی بھی نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کو ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا جیسے ایک دوسرے کو تم نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح کبھی بھی ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارنا، یہ آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی، یا آپ کی گستاخی ہو جائے گی، اور اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے یہ کام کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ عمر جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، تیز آواز میں بات کرنے والے تھے، وہ عمر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دوبارہ بلوانے کی ضرورت پڑتی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر سے بولیے، پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کیا کہا ہے، اتنی نرم آواز سے بولنا شروع ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ تو آپ سے پہلے کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کے سامنے کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی آپ کا نام لے کر کسی کو بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہو، آخرت میں بھی لعنت ہو، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں، یہ سب سے گھٹیا اور غلیظ ترین لوگ ہیں، یہ سب سے بدبودار لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے شان میں اس طرح کی باتیں بولا کرتے ہیں۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں قیصر کی بھی دربار میں گیا، میں دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گھوما ہوں، میں نے کسی بھی بادشاہ کو، کسی بھی بڑی ہستی کو وہ ادب، وہ احترام، وہ عظمت ملتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو دیتے ہیں، کہ اگر آپ بات کرتے ہیں خاموش ہو کر کے وہ سنتے ہیں، اگر آپ کسی کام کا حکم فرماتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرتے، اس پانی کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ فرمایا جو محبت میں نے نبی کے صحابہ نے کے اندر دیکھی ہے، جو نبی کے سامنے وہ دکھاتے ہیں، جو نبی سے وہ جو محبت سے پیش آتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کا ادب اور احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، اور جو بھی نبی کے ادب اور احترام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، ان کی بات کو رد کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب کی دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ ذلت والا عذاب نازل فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کسی کو نہیں ہے، نہ ابو لہب کو چھوڑا ہے، نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑا ہے، نہ ابو جہل کو چھوڑا ہے، نہ عتبہ چھوڑا گیا، نہ شیبہ چھوڑا گیا، کعب ابن اشرف بھی مارا گیا، ابو رافع بھی مارا گیا، اور بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک گستاخ کو عبرت آمیز موت دی ہے، ذلت آمیز موت دی ہے، اور دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ اگر تم نبی کی شان میں بیہودہ باتیں بولو گے ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے شعر میں آپ کو بولا تھا کہ محمد معاف بھی کر دے خدا جانے نہیں دیتا، اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ وقت نہیں ہے وہ تفصیل بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن تمام علماء امت کا یہ فتویٰ ہے، یہ فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کسی بھی قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں بولتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کی چادر گندی ہے، ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سارے لوگوں کو قتل کروایا ہے، جنہوں نے نبی کو گالی دی ہے، جنہوں نے نبی کو برا بھلا کہا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایک یہودی عورت، ایک باندی، کعب بن اشرف، اور اس طرح کتنے سارے افراد ہیں، وقت نہیں نام شمار کرانے کا، ان کے واقعات بتانے کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس بندے نے مجھے گالی دی ہے، جاؤ اس کو ختم کر کے آؤ اور میرے جو ہے دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو اس لیے علماء امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو ختم کر دیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، من سب نبیا فقتلوہ، جو بھی نبی کو گالی دے، برا بھلا کہے، ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اگر کوئی نبی کو گالی دے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا عراق کے کچھ علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو کوڑے لگانا چاہیے۔ فرمایا ما بقاء الامت بعد سب النبی، ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا اگر قتل نہ کر سکے تو کہا پھر امت کو مر جانا چاہیے۔ امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ نبی کو گالی دینے والا زندہ ہے، نبی کو برا بھلا کہنے والا زندہ ہے، اور امت ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ امت اپنی جو ہے موج میں مست ہے، اپنے عیش میں مست پڑی ہوئی ہے، اور نبی کو گالی دینے والے گالی دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا تو گالی دینے والا زندہ نہیں رہنا چاہیے، یا پھر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ فتویٰ ہے علماء امت کا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، ایک لمبی تفصیل اللہ نے ذکر کی، تمہارے باپ دادا، مال دولت، تجارت، گھر بار، زمین جائیداد، ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہاری نظر میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرنا یہ ایمانی فرض ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا انت لحب الی من کل شیء یا رسول اللہ کے رسول، آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، الا نفسی، لیکن میری جان سے زیادہ میں آپ کو محبوب نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ابھی تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الان انت یا رسول اللہ لا احب الی من نفسی، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا الان یا عمر، فرمایا ہاں اب بات بنی ہے یا عمر، اب تمہارا کام بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی فرض ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا ماذا عادت للساعہ، قیامت کے بارے میں تو پوچھنے آ گئے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اعمال کیا ہے تمہارے پاس، قیامت کے آنے کی آپ کو جلدی ہے، اعمال کیا کیے ہیں؟ فرمایا حب اللہ و حب رسولی، فرمایا اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا فإنک مع من احببت، تو فرمایا قیامت کے دن تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب نبی نے یہ الفاظ بولے فما فرحنا فرحا اشد بعد الاسلام من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، فرمایا اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات پر اتنی بڑی خوشی نہیں ہوئی جتنا نبی کے یہ کہنے پر خوشی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے زیادہ محبت کرتے ہو، کیونکہ ہم تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ ہم نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کو باپ نے گالی دی تو باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے گالی دی تو بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن نے گالی دی تو بہن کو قتل کر دیا۔ ایسے واقعات بے شمار موجود ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس کہنا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
جو ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے وہ باتیں لائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔